ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنما مزمل اسلم ہیں، مشیر خزانہ خیبر پختونخوا بھی ہیں اور ان کو شامل کریں گے۔ اچھا مزمل صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ یہ کہیے گا کہ بجلی سے متعلق بڑی باتیں ہو رہی ہیں اور پنجاب میں ریلیف دے دیا گیا، خیبر پختونخوا میں ریلیف نہیں دیا گیا، اس پر تنقید بھی ہو رہی ہے۔ تو خیبر پختونخوا اور سندھ بجلی سستی یعنی پیدا تو زیادہ کرتے ہیں خیبر پختونخوا اور سندھ، مہنگی بجلی پنجاب میں پیدا ہوتی ہے، لیکن پھر بھی پنجاب حکومت نے 2 ماہ کا ریلیف دے دیا ہے۔ کے پی حکومت کا پلان کیا ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیں جی، پنجاب میں اگر بجلی سستی ہو گئی ہے تو بہت بہت مبارکباد۔ اصل میں پنجاب کو ہی بجلی جو ہے مہیا کرنے کے چکر میں پورے پاکستان کو جو ہے مہنگی بجلی مل رہی ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب بیان دیتے ہیں کہ جی میں نے پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ کنزیومرز کے لیے جو ہے رعایت دے دی اگلے 3 مہینے۔ اب یہ سٹوری بتا رہی ہے کہ جی صرف 3 مہینے کے لیے پروٹیکٹڈ کنزیومر کے لیے دی ہے۔ اب پنجاب حکومت کہتی ہے کہ ہم نے 500 یونٹ استعمال کرنے والوں کے لیے بجلی سستی کی ہے، لیکن 100 سے 200 یونٹ جو استعمال کر رہے ہوں گے ان کو نہیں، ان کا جب 200 سے اوپر بل ہوگا اس پہ ہم 14 روپے فی یونٹ دیں گے۔ تو پنجاب حکومت کو بھی نہیں پتا۔ پھر انہوں نے کہہ دیا کہ 45 ارب کا ہم نے تخمینہ لگایا ہے، اور 45 ارب روپے کا تخمینہ لگایا ہے کہ یہ جو ہے 2 ماہ کا ہمارا خرچہ ہوگا۔ لیکن اگلے دن انہوں نے جو ہے ایک خط لکھ دیا اپنی تمام بجلی تقسیم کار کمپنیوں کو، لیسکو وغیرہ کو، آپ ہمیں بتائیں کہ اگر یہ ہم سبسڈی دیتے ہیں تو اس کا خرچہ کتنا آئے گا۔ تو ان کو خرچے کا بھی نہیں پتا۔ تیسری چیز یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ ریلیف، ساتھ میں وہ پنجاب حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے ترقیاتی اور دوسرے اخراجات جو ہے نا کم کر کے جو ہے نا یہ ریلیف دیں گے۔ تو دوسری طرف اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ لو بھائی سیدھے ہاتھ سے 10 روپے کا نوٹ پکڑو اور ساتھ کہوں کہ دوسرے ہاتھ سے جو 10 روپے واپس کر دو، تو یہ ریلیف تو نہیں ہوا نا۔ اور چوتھی چیز یہ کہ کیا سپٹمبر سے کہ بجلی کے بل آنا بند ہو جائیں گے، اور سپٹمبر کے بعد کیا ہوگا؟ تو ایک کوئی پائیدار لانگ ٹرم حل دیتے۔ آج اس ملک کی مہنگی بجلی جو ہے تمام پنجاب کے مہنگے لگائے ہوئے پلانٹس کی وجہ سے ہے، اور یہ پنجاب کی عوام پہ ظلم ہے۔ پنجاب کی عوام ان کے مہنگے لگائے ہوئے بجلی گھروں کی آج سزا بھگت رہے ہیں، اور پورا پاکستان بھگت رہا ہے۔ میں توقع کر رہا تھا وزیر اعظم صاحب کوئی ریلیف پیکیج دیں گے کہ جی ہم نے آئی پی پیز کی جو ہے ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کر دی ہے، یا آئی پی پیز کو ہم نے فلاں جگہ پہ جو ہے ان کے کانٹریکٹ کینسل کر کے اب آپ کی بجلی سستی ہوگی۔ لیکن یہ تو الٹا قوم کے خزانے سے قوم کو جو ہے کہہ رہے ریلیف۔ مزمل صاحب یہ بتائیے گا، جب بھی سبسڈی کی بات آتی ہے تو یہ یاد آتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی سبسڈیز ملی تھیں، بجلی پہ 5 روپے اور پیٹرول پہ 10 روپے کم کیے گئے تھے۔ پی ٹی آئی کی سبسڈی اور نون لیگ کی سبسڈی میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جو پی ٹی آئی نے سبسڈی دی تھی وہ وفاقی حکومت نے پورے پاکستان کو دی تھی۔ انہوں نے کوئی ایک صوبائیت یا صوبہ نہیں کھیلا تھا، ٹھیک ہے۔ وفاقی حکومت شہباز شریف صاحب دیتے پورے پاکستان کو، کیونکہ پورے پاکستان کی جو بجلی کا نظام ہے وہ وفاق کے پاس ہے، نمبر 1۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو کہتے ہیں یہ تاریخی پیکیج ہے 45 ارب کا، تو ان کو شاید تاریخی کی ابھی تک تعریف ہی نہیں سمجھ آئی۔ ایک تاریخی کی، اور ایک دوسری جو مریم صاحبہ کہہ رہی تھی یہ شارٹ ٹرم پروجیکٹ نہیں ہے، یہ لانگ ٹرم ہے۔ 2 مہینوں کو انہوں نے لانگ ٹرم کہہ دیا۔ رات سوال کے پی کیا کر رہا ہے؟ کے پی ایک اسٹیٹ آف آرٹ سولر اسکیم لا رہا ہے، جس کا ہم نے 14 اگست کو باقاعدہ ڈیمو بھی کر لیا ہے، جس میں ہم سولر بھی دیں گے، اس میں ہم جو ہے نا بیٹری بھی، انورٹر بھی، 4 پنکھے بھی، 6 بلب اور ایکسٹینشن وائز، اور یہ 65,000 لوگوں کو فری دیں گے، اور 65,000 لوگوں کو آدھی قسط دیں گے، آدھی قسط ہم دیں گے، آدھی وہ دیں گے۔ تو یہ کیونکہ بل تو پورے سال آنا ہے، کوئی ایک دن تو آنا نہیں ہے، تو یہ ایک ابتدا ہے جو کے پی گورنمنٹ نے کی ہے۔ اس کے علاوہ کے پی گورنمنٹ اپنے خود سستے پاور پروجیکٹس لگا رہی ہے، اور وہ آج بھی جو پانی سے ہم بجلی نئے ہمارے جو پروجیکٹ آ رہے ہیں وہ 8 روپے جو ہے کلو واٹ آر کے حساب سے اس کی قیمت ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کا آنے والے دنوں میں، اب ہم وفاق کو نہیں بیچیں گے وہ بجلی، وہ ہم اپنے صوبے میں رکھیں گے اور یہاں پہ اچھا یہ کہیے گا کہ کیونکہ آپ کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ یعنی معاشی معاملات اور یہ ٹیکس ریلیٹڈ معاملات سارے یہ ہیں کہ اکانومی کیسے چلایا جائے، مشیر بھی ہیں خیبر پختونخوا کے اس سلسلے میں، تو یہ کہیے گا کہ جو حکومت ہے اس نے برطانوی ماہرین کی مدد سے 5 سالہ کوئی پلان وہ تیار کر رہی ہے، جس میں وہ جی ڈی پی کی شرح سے متعلق بھی اور انفلیشن کی شرح کو وہ سنگل ڈیجٹ میں لانا چاہ رہے ہیں۔ اس صورتحال میں جب آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس کلیکشن بھی اس طریقے سے نہیں ہو رہی ہے، پاکستان اکانومی گرو بھی نہیں کر رہی ہے،
کیا یہ اہداف حاصل ہو سکیں گے اور یہ اس پلان کو ایز این آئیڈیا کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ممکن تو ہے، ہم 6% گروتھ تو دے رہی تھے نا پی ٹی آئی، یہ انہوں نے آ کے نہ اہلوں نے 6 سے 0% کر دی، ممکن ہے، اور نہ کوئی برطانوی ماہر رکھا تھا، پاکستان اور پاکستان کی پالیسیز تھی، تو یہ تو اب انہوں نے خود ایڈمیشن کر دیا کہ ہم بالکل نکمے ہیں، ہم بالکل نا اہل ہیں اور ہم سے کام نہیں ہوتا، تو اب وہ برطانوی کوئی ماہر لے آئے، اس کو کیا پتا پاکستان کا کہ پاکستان کے خدوخال کے ہیں، پاکستان کے گراؤنڈ میں مسائل کے ہیں، تو یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، بلکہ اس سے اور میزریبل ریزلٹس بالکل نکلیں گے جو پچھلے 2 سال میں دے رہی ہے پی ڈی ایم۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مزمل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔